السلام علیکم پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے۔ پیارے دوستوں، آج ہم بتائیں گے اس ویڈیو میں اسلامک طریقے پر اپنی بیوی سے ہم بستری کیسے کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کریں۔ آئیے اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ہم بستری کرنے کا اسلامک طریقہ پارٹ 2۔ مرد کو اپنی عورت کی چھاتی کو منہ لگانا جائز ہے، مگر اس طرح کی دودھ حلق سے نیچے نہ اترے، یہ حرام ہے۔ لیکن ایسا ہو بھی گیا تو توبہ کرے، مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں آتا۔ مرد و عورت کو ایک دوسرے کا سطر دیکھنا یا چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام مخصوص کی طرف نہ دیکھا جائے کہ اس سے نسیان کا مرض ہوتا ہے اور نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ مرد نیچے ہو اور عورت اوپر، یہ طریقہ ہرگز صحیح نہیں، اس سے عورت کا بانجھ ہو جانے کا خطرہ ہے۔ فراغت کے بعد مرد و عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا سطر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ استعمال ہونے کے بعد یا دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی سطر دھو کر وضو کر لینا بہتر ہے، ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہے۔ زیادہ بوڑھی عورت سے یا کھڑے ہو کر صحبت کرنے سے جسم بہت جلد کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بھرے پیٹ پر بھی صحبت کرنا بھی سخت نقصان دہ ہے۔ جمعے کے بعد عورت کو دائیں کروٹ پر لیٹانے کا حکم دے دیا گیا ہے، مگر نطفہ قرار پا گیا تو انشاءاللہ لڑکا ہی ہوگا۔ جمعے کے فوراً بعد پانی پینا یا نہانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہاں، سطر دھو لینا اور دونوں کا پیشاب کر لینا صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ طبیب کہتے ہیں کہ ہفتے میں 2 بار سے زیادہ صحبت کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ شیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی مادہ میں سال میں 1 مرتبہ ہی جمع کرتا ہے اور اس کے بعد اس پر اتنی کمزوری غالب ہو جاتی ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں تک وہ چلنے پھرنے کے قابل ہی بھی نہیں رہتا، اور 48 گھنٹوں کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تب بھی لڑکھڑاتا ہے۔ عورت سے حیض کی حالت میں صحبت کرنا جائز نہیں، مگر چاہے شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو، اور اگر اس کو جائز جانے تو جب تو کافر ہو جائے گا۔ یوں ہی اس کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا بھی سخت حرام ہے، مگر حیض کی حالت میں وہ اچھوت بھی نہیں ہو جاتی، جیسا کہ بہت جگہ رواج ہے کہ فاتحہ وغیرہ کا کھانا بھی نہیں بنانے دیتے۔ یہ جہالت ہے، بلکہ اس کے ساتھ سونے میں بھی حرج نہیں، جبکہ صحبت کا خطرہ نہ ہو، ورنہ الگ سوئے۔ قیامت کے دن سب سے بدتر مرد و عورت وہ ہوگے جو اپنی راز کی باتیں اپنے دوستوں کو سناتے ہیں۔ عورت سے زیادہ دور یا جدا رہنے کی مدت صرف 4 مہینہ ہے، اس سے زیادہ دور رہنا منع ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حمل ٹھہرنے سے روکنے کے لیے دوا یا کوئی اور طریقہ استعمال کرنا، یا حمل ٹھہرنے کے بعد اس میں روح پھونکنے کی مدت 120 دن ہے۔ تو اگر کسی عذر شرعی، مثلاً بچہ ابھی چھوٹا ہے اور یہ دوسرا بچہ نہیں چاہتا، تو حمل ساقط کرنا جائز ہے، مگر روح پڑنے کے بعد حمل گرانا حرام اور گویا قتل ہے۔ اگر توغرے میں قرآن کی آیت لکھی ہے تو جب تک اس پر کوئی کپڑا نہ ڈالا جائے اس کمرے میں صحبت کرنا یا برہنہ ہونا بھی بے ادبی ہے۔ ہاں، قرآن مگر جلدان میں ہے تو حرج نہیں۔ یوں ہی قبلہ روح ہونا بھی منع ہے۔ جو بچہ سمجھدار ہو اس کے سامنے صحبت کرنا مکروہ ہے۔ اسی کی 2 بیویاں ہیں، اگر یہ اس کا کسی سے پردہ نہیں، مگر عورت کا عورت سے پردہ ہے، تو ایک کے سامنے دوسرے سے صحبت کرنا جائز نہیں۔ نکاح در حقیقت ایک ایسا تعلق ہے جو عورت مرد کے درمیان ایک پاک دامن رشتہ ہے، جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، بلکہ نکاح ہے ہی اس لیے کہ لوگوں کے درمیان محبت قائم رہ سکے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ
سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں محبت رکھنے والوں کے لیے نکاح جیسی کوئی دوسری چیز نہیں دیکھی ہوگی۔ حدیث نبی سے ثابت ہے کہ نکاح عورت مرد کے ساتھ ساتھ دراصل دو خاندان کا بھی رشتہ ہوتا ہے جو نکاح کے بعد قائم ہوتا ہے۔ اس کا اول تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ایک مرد عورت کی نکاح سے پہلے محبت میں ہو تو گناہ کے امکان ہے، لیکن اگر ان کا نکاح کر دیا جائے تو گناہ کا امکان نہیں رہتا۔ دوسرے، ان کی محبت ہمیشہ کے لیے نکاح میں بدل دی جاتی ہے جو جائز ہے۔ ساتھ ہی دو الگ الگ خاندان آپس میں ایک دوسرے سے واقف ہوتے ہیں اور ایک نیا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ محبت کے ساتھ ساتھ نکاح نفس انسانی کے سکون کا بھی ذریعہ ہے، جس سے انسان سکون اور فائدہ استعمال حاصل کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ القرآن اور اسی کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے ساتھ رہ کر سکون حاصل کرے اور تم لوگوں کے درمیان پیار اور الفت پیدا کر دی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس میں شک نہیں، غور کرنے والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ یاد رہے، پہلی رات خون آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو جاہل اس طرح کی بات سوچتے ہیں وہ کامل لامی ہے، کیونکہ آج کے دور میں جس جھلی کے پھٹنے سے وہ خون عورت کی شرمگاہ سے آتا ہے وہ بچپن میں کھیل کود میں، سائیکل چلانے میں ہٹتا ہے اور بھی چیزوں سے پھٹ سکتی ہے۔ لہٰذا عقل سے کام لیجیے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری یہ اسلامک جانکاری اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔